اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم اپنے کلاس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کے سبجیکٹ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 6، جو کہ ہمارے ساتھ ہیلتھ پروموشن ہے۔ سو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو آسان سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کم ہے، مطلب بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جلدی سے ریلیکس ہو کر ختم کریں، تو اس کے بعد پھر ہم باقی سبجیکٹ جو ہے اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو اس وجہ سے میں نے آج بھی جو ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی کلاس کو جو ہے پریفر کیا کہ اس کو ہی آج ہم پڑھیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، ہیلتھ پروموشن کے حوالے سے۔ ہیلتھ پروموشن کے بارے میں آلریڈی آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہوں گے، ہیلتھ اسسمنٹ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کا دوسرا کون سا سبجیکٹ ہے، ایپیڈیمیولوجی میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہیلتھ پروموشن کو۔ تو اس کو جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وٹ از ہیلتھ پروموشن؟ ہیلتھ پروموشن کسے کہتے ہیں؟ ہیلتھ پروموشن کی جو کنسپٹ ہے، اس کو آپ لوگ پہلے سمجھے کہ ہیلتھ پروموشن آخر کسے کہتے ہیں۔ ہیلتھ پروموشن جو ہے اصل میں ہمارے ساتھ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم سے ریلیٹڈ ہیلتھ کیئر ممبرز ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خاص طرح کے پروگرامز کو آرگنائز کرتے ہیں، جس کا بنیادی پرپس یہی ہوتا ہے کہ کمیونٹیز وزٹ کر کے، مختلف سکولز وزٹ کر کے، مختلف کلینک وزٹ کر کے، وہاں پر جو کلائنٹ ہوتے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو صحت کے حوالے سے جو ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو صحت کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے ان کو جو ہے ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈیزیزز ہیں اس سے کیسے وہ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں، کیسے اپنے ماحول کو جو ہے وہ خوشگوار بنا سکتے ہیں، کیسے دوسرے لوگوں کو جو ہے بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، جو پروگرامز جو ہے ارینج کیے جاتے ہیں، آرگنائز کیے جاتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس پروسیس کو ہم ہیلتھ پروموشن کہتے ہیں، جس میں ہم صحت کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلتھ پروموشن کہتے ہیں۔ یہاں پر بہت سمپل الفاظ میں آپ کو ہیلتھ پروموشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اٹ از دا سائنس aiming at reaching optimal health. All activities aiming at increasing well-being, prevention of disease and health hazard or control of disease are included under health promotion. بہت ہی سمپل الفاظ میں آپ کو یہ باتیں انہوں نے یہاں پر بتائی ہوئی ہے کہ ہیلتھ پروموشن اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسی سائنس ہے جس کا بنیادی جو پرپس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے جو صحت ہے وہ کیا ہو، وہ آپٹیمل ہو، سب لوگ جو ہے وہ ویلنس فیل کرے، سب لوگ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو ہیلدی فیل کرے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم جو پروسیسز کرتے ہیں، جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، تو ان پروگرامز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے صحت مند بنایا جائے، مختلف قسم کی بیماریوں سے ان کو پریونٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان کے صحت کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے، ان کے ہیلتھ کے لیے جو ہے ہیزرڈیس ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم کیا کریں، اس کو ہم ان ہیزرڈیس فیکٹر سے کیا کرے، دور کرے، تاکہ ان کے صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی بیماریاں واقع ہو چکی ہیں کسی کمیونٹی میں، تو ان بیماریوں پر جلد سے جلد قابو پا کر سارے لوگوں کو جو ہے ان کو صحت کے حوالے سے جو ہے ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے۔ تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پورے پروسیس کو ہیلتھ پروموشن کہتے ہیں۔ اٹ از دا ہائیسٹ ایمنگ آف کمیونٹی ہیلتھ نرس، اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں جو ہے
سب سے جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان میں صحت کے حوالے سے شعور کو اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنے صحت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ اپنے صحت کے لیے پھر کانشیس رہے. سو ہیلتھ پروموشن از ٹو ایڈ لائف ان ٹو دا ایئرز اینڈ ناٹ جسٹ 8 years آن ٹو لائف. ٹھیک ہے. سو ہیلتھ پروموشن جو ہے اس کا مقصد جو ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس کو بڑھائی جائے بلکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی زندگی ایک انڈیویجول جو ہے وہ گزارے تو کم از کم وہ صحت مند زندگی گزارے, ان کو صحت کے حوالے سے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. باقی زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ اپنے ہیلتھ کے لیے دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹرز کو ہائر کر دے, ٹھیک ہے, اور وہ ہر 24 گھنٹے میں آپ کی جو ہے ہر 6 hour جو ہے وہ آپ کی چیکنگ کرتے ہیں, تو بھی اگر آپ کی موت جو ہے وہ لکھی گئی ہو کہ آپ نے جو ہے 20 سال کے عمر میں مرنا ہے, تب بھی آپ جو ہے 20 سال کے عمر میں ہی مریں گے. تو یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری جو زندگی ہے جو کہ ہم گزار رہے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, اس میں ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو, اور جتنی بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں تو وہ پرسکون ہو کر صحت مند زندگی ہم گزاریں. صحیح ہے. اچھا جی, پھر یہاں پر ہیلتھ پروموشن کی ایک اور ڈیفینیشن آپ کو یہاں پر دی گئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہیلتھ پروموشن از اے پروسیس آف ایکٹیویٹنگ کمیونٹیز, policy makers, professionals, and the public in favor of health supportive policies, systems, and ways of living. بہت ہی سمپل ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ ہیلتھ پروموشن جو ہے اصل میں ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ان میں جو ہے شعور کو اجاگر کرتے ہیں. اسی طرح سے پالیسیز بنانے والے جو ادارے ہیں ان کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں, جو پروفیشنل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیلتھ کیئر ممبرز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ہوتی ہے, جو عوام ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. صحت کے حوالے سے جتنی بھی پالیسیز بنائی جا چکی ہوتی ہیں, جتنے بھی سسٹم انٹروڈیوس کرائے جا چکے ہوتے ہیں, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ سارے لوگ جو ہے وہ مل کر ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ کیا ہو, سرگرم ہو, اور اس مقصد کو وہ سارے لوگ جو ہے آسانی سے حاصل کرے. تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, سب کے سب جو ہے وہ صحت مند رہیں, سب کے سب لوگوں میں جو ہے صحت کے حوالے سے شعور جو ہے ان میں اجاگر ہو جائے, اور وہ اپنے صحت کے لیے جو ہے وہ کیا ہو, فکر مند ہو جائے. تو اس طریقے سے وہ پھر اپنے صحت کا خیال رکھیں گے اور ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ پھر گزار سکیں گے. So it carry out through act of advocacy, empowerment of people, and building social support system that enable people to make healthy choices and live healthy life. ٹھیک ہے. So جب ہیلتھ پروموشن ہم کرتے ہیں تو ہیلتھ پروموشن جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ ایک ایڈوکیٹ کے طور پر اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ جو ہے لوگوں کی اچائی کے لیے کیا کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو خود مختار بنانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو آپ نے جو پروگرام ارینج کیا ہے, آرگنائز کیا ہے, تو وہ کیا ہو جائے, وہ کامیاب ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں شعور پیدا ہو جائے صحت کے حوالے سے, اور وہ پھر صحت کے لیے جو ہے اچھے فیصلے کرے اور ایک صحت مند زندگی جو ہے وہ کیا کرے, گزار سکے. تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیلتھ پروموشن کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اوکے, ویری گڈ. اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ اوکے, ویری گڈ. پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. مزید آگے کہتے ہیں کہ ہیلتھ پروموشن از دا پروسیس آف انیبلنگ پیپل ٹو انکریز کنٹرول اوور اینڈ ٹو امپروو دیئر ہیلتھ.
وہی باتیں ہے جسٹ یہاں پر جو ہے انہوں نے جو ہے بات کو تھوڑا سا کیا کیا ہے، شارٹ کیا ہے۔ ہیلتھ پروموشن یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں۔ انیبلنگ سے مراد اس قابل بناتے ہیں کہ وہ چیزوں پر قابو پا لے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو جو ہے وہ امپروو کر سکے۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، ہیلتھ پروموشن کہتے ہیں۔ It moves beyond a focus on individual behaviors toward a wide range of social and environmental interventions. ٹھیک ہے، سو جو ہیلتھ پروموشن ہوتا ہے تو ہیلتھ پروموشن میں ہم کسی ایک بندے کے بارے میں بات نہیں کرتے، بلکہ اس میں ہم پوری پاپولیشن، پوری کمیونٹی کو جو ہے انوالو کرتے ہیں، اور اس پوری پاپولیشن، پوری کمیونٹی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف پالیسیز بناتے ہیں، اور اس پالیسیز پر جو ہے عمل کر کے لوگوں میں ہیلتھ کے حوالے سے شعور جو ہے پیدا کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ان کی جو سوشل اور انوائرمنٹل کنڈیشن ہے اس میں بھی پھر کیا ہوتی ہے، چینجز آ جاتی ہے، اس میں بھی پھر موڈیفیکیشن آ جاتی ہے، جس کا پھر ان لوگوں کے جو بیہیویئر ہے اس پر کیا ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور جو اثر پڑتا ہے تو وہ پوزیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ So it is a positive concept emphasizing personal, social, political, and industrial resources as well as physical capacities. So it is a positive concept emphasizing personal, social, political, and institutional resources as well as physical capacity. So اصل میں ہمارے ساتھ یہ جو ہیلتھ پروموشن ہے یہ ایک پوزیٹیو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پوزیٹیو کانسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک مثبت اقدامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو ایمفسائز کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے ایک بات پر زور دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے ذاتی، ٹھیک ہے، اپنی معاشرتی، سیاسی اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنل ریسورسز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فزیکل کیپیسٹیز ہے اس کو بروہ کار لاتے ہوئے اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ کیا کرے، اقدامات کرے، اپنی صحت کے لیے جو ہے اچھی اچھی سروسز کو جو ہے اویل کرے، تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ مینٹین رہے اور آپ ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ گزار سکے۔ تو یہ پورا پروسیس جو ہے ہم ایک ہیلدی لائف گزارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ مزید آگے کہتے ہیں کہ ہیلتھ پروموشن از اینی کمبینیشن آف ہیلتھ ایجوکیشن، اکنامک، پولیٹیکل، اسپرچول اور آرگنائزیشنل انیشیٹیوز ٹو برنگ اباؤٹ اے پوزیٹیو attitudinal, behavioral, social اور environmental changes conducive to improving the health of population. ٹھیک ہے، ہیلتھ پروموشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ایجوکیشن کے تھرو آپ کرتے ہو، معاشی طور پر آپ کرتے ہو، سیاسی طور پر آپ کرتے ہو، روحانی طور پر آپ کرتے ہو، یا آرگنائزیشنل طور پر آپ جو ہے ایک کیا کرتے ہو، ایک سٹیپ لیتے ہو، ایک اقدام جو ہے اس کی شروعات کرتے ہو، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ ہے، لوگوں کے جو بیہیویئر ہے، اسی طرح سے معاشرتی اور ماحولیاتی چینجز جو ہے اس پر پوزیٹیو اثرات پڑے، اور اس اثرات کے پڑنے کی وجہ سے لوگوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہتری آئے، اس میں امپروومنٹ آئے، تو اس پورے عمل کو ہم کیا کہیں گے، ہیلتھ پروموشن کہیں گے۔ ہیلتھ پروموشن از ڈائریکٹڈ ٹورڈ ایکشن آن دا ڈیٹرمنٹ اور کاز آف ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ پروموشن یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے ان فیکٹرز پر ہوتے ہیں، ان ڈٹرمنٹس پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہیلتھ ہے، ہماری جو صحت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ سو ایسے فیکٹر، ایسے ڈٹرمنٹ جو کہ ہمارے صحت کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے، تو ان ڈٹرمنٹس، ان فیکٹرز کو ہم کیا کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بری طرح سے متاثر نہ ہو اور لوگوں کی جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہے۔ سو ہیلتھ پروموشن therefore require a close cooperation of sectors beyond health services, reflecting the diversity of condition which influence ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اس وجہ سے ہیلتھ پروموشن جو ہے اس میں کلوز کوپریشن کی ضرورت ہوتی ہے مختلف سیکٹر میں، تاکہ جو اس میں کہتے ہیں کہ ہیلتھ پروموشن اس لیے جو ہے، جب بھی ہم ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک
کلوز کوپریشن کی ضرورت پڑتی ہے مختلف سیکٹرز کے حوالے سے، تاکہ ہم صحت کے حوالے سے جتنے بھی کنڈیشن ہے جس کا جو ہے ہمارے صحت پر اثرات پڑتے ہیں، جو کہ ہمارے صحت کو کیا کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے ہم کیا کریں، مانیٹر کریں، ان چیزوں کو جو ہے ہم دیکھیں، اور اگر ان کو جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہو، موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہو، تو ان تمام کنڈیشنز کو ہم کیا کریں، موڈیفائی کریں۔ سو گورنمنٹ ایٹ بوتھ لوکل اینڈ نیشنل level has a unique responsibility to act appropriately and in timely way to ensure that the total environment which is beyond the control of individual and group is conducive to health، ٹھیک ہے۔ سو اسی طرح سے گورنمنٹ چاہے وہ لوکل ہو یا نیشنل سطح پر ہو، ٹھیک ہے، تو ان کی ایک اپنی یونیک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک پراپر طریقے سے اور ایک پراپر ٹائم پر جو ہے ایسا انیشیٹو کرے جس سے ہمارا جو مکمل ٹوٹل انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عام لوگوں اور جو گروپ ہوتے ہیں ان کی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، تو اس ٹوٹل انوائرمنٹ کو کیا کیا جائے، اس ٹوٹل انوائرمنٹ کو جو ہے کمفورٹیبل بنایا جائے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین رہے، اس پر جو ہے کسی قسم کے برے اثرات جو ہے نہ پڑے۔ تو یہ پورا پروسیس جو ہے ہم کب کرتے ہیں، یہ پورا پروسیس ہم ہیلتھ پروموشن کے دوران کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اچھا جی، A model of health promotion، ہیلتھ پروموشن کی ایک ماڈل ہے، تو اس میں آپ کو 3 بنیادی چیزیں جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے جس کے ذریعے ہم ہیلتھ پروموشن جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پہلی جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے وہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن۔ ہیلتھ ایجوکیشن یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم مختلف کمیونٹیز وزٹ کرتے ہیں، مختلف سکولز وزٹ کرتے ہیں، مختلف جگہ وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں، ان کو جو ہے صحت کی اہمیت کے حوالے سے ان کو ہم بتاتے ہیں، ان کو جو ہے ہم صحت کو کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 2002 سے لے کر 2004 سے لے کر 2005 6 7 8 9 10 تک جو ہے آپ لوگوں کے جو گھر میں ٹی وی پی ٹی او ہوم ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے کمانڈر سیف گارڈ ایک کارٹون آتا تھا جس کے ذریعے جو ہے لوگوں میں شعور جو ہے وہ اجاگر کیا جاتا تھا کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ مختلف قسم کی جراثیم سے بچیں گے، ٹھیک ہے، جس میں کچرا رانی بھی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جرمانڈر بھی اس میں ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بن بتوڑی بھی ہوا کرتی تھی۔ تو سر آپ کو صحیح کریکٹر یاد ہے؟ ہاں ہاں بالکل، تو یہ سارے لوگ جو ہے اس میں ہوا کرتے تھے کارٹون۔ تو ان کا مقصد کیا تھا، جس لوگوں کو جو ہے کارٹون کے ذریعے جو ہے اینیمیٹڈ کارٹون کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ اگر صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہی جو جرمز ہے یہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو بیمار کریں گے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن دے رہے تھے، ہیلتھ اویئرنیس جو ہے دے رہے تھے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے ساتھ طریقہ ہے ہیلتھ پروموشن کا وہ ہے ہیلتھ پروٹیکشن۔ ہیلتھ پروٹیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو صحت ہے اس کو مختلف قسم کی بیماریوں سے کیا کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب ان کو اگر بیماری ہوئی ہے تو اس ڈیزیز کا جو ہے آپ ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس ڈیزیز سے آپ ان کو چھٹکارا دیتے ہیں، اس طرح سے ان کی ہیلتھ کو آپ مینٹین رکھتے ہوئے ان کے ہیلتھ کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو آپ کو میتھڈ بتایا گیا ہے، جو تیسرا اپروچ آپ کو بتایا گیا ہے وہ ہے پریونشن۔ پریونشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے حادثے کے ہونے سے پہلے آپ اس حادثے کے لیے کیا کریں، الٹرنیٹیو فائنڈ آؤٹ کریں، اس کے لیے جو ہے سلوشن فائنڈ آؤٹ کریں، اور اس ایونٹ، اس حادثے کے ہونے سے پہلے ہی آپ اس حادثے کو کیا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ حادثہ جو ہے نہیں ہوتا۔ اس حادثے کے ہونے سے لوگ کیا ہوتے ہیں، پریونٹ رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ وہ 3 فیکٹر ہے جس کے ذریعے ہم افیکٹو طریقے سے ہیلتھ پروموشن کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں۔
यहाँ पर फिर आपके पास द बेसिक प्रिंसिपल फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए हमारे साथ जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बुनियादी उसूल है, तो वो मंदरज झेल है, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ रिक्वायर अ सिक्योर फाउंडेशन इन दीज बेसिक प्री रिक्विजिट्स, ठीक है। तो हमारे साथ जो बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसके ज़रिए जो हेल्थ प्रमोशन है इसको हम बेसिक बना सकते हैं, इसको जो है हम और आसान बना सकते हैं। तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ऑलरेडी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी से मुराद ये है कि माशरे में जो है इंसाफ जो है वो जो है आम हो, ठीक है। लोगों के साथ जो है बराबरी का सलूक जो है वो हो रहा हो या किया जाता हो, मतलब तमाम लोगों को जो है एक नज़र से देखा जाए। अगर एक बंदे को एक अच्छी सर्विस मिल रही है सेहत के हवाले से, तो दूसरे बंदे को भी मिलने चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नारा लगाया था कि हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। सेहत जो है ये सब लोगों का क्या है, बुनियादी हक है। तो सोशल जस्टिस एंड इक्विटी अगर होंगी तो ये जो है इस बात की यकीन दहानी आपको देगी कि सेहत के हवाले से सब लोगों को जो है एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है। किसी किस्म की कोई क्या कहते हैं यार, ये कौन कॉल कर रहा है बंदा, किसी किस्म की कोई ना इंसानी जो है नहीं की जा रही किसी के साथ। फिर इसके बाद दूसरा जो फैक्टर आता है वो है स्टेबल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम से मुराद हमारा माहौल है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे माहौल का जो है हम सब पर बहुत गहरा असर जो है पड़ता है। हम कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे तो उसके अच्छे असरात आप पर पड़ेंगे, अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे या बुरे लोगों में रहेंगे तो फिर आप भी जो है बुरे बन जाएंगे। तो एक स्टेबल इकोसिस्टम अगर होगा, स्टेबल इकोसिस्टम से मुराद ये है कि वहाँ की जो सफाई सुथराई है वो अच्छी हो, पानी का निज़ाम अच्छा हो, हवा जो है उसकी ताज़ा हो, ठीक है, हर एक चीज़ उसकी ठीक हो। तो इससे जो है लोगों की सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं और लोग जो है एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो देहातों में लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो बूढ़े हजरात होते हैं, मिसाल के तौर पर वहाँ पर एक 60 ईयर ओल्ड बंदा हो, ठीक है, या 70 ईयर ओल्ड बंदा होगा, वो जो है यहाँ के जो सिटी के जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर 20 साल का बंदा ले ले, ठीक है, या 25 या 30 साल के बंदा को ले ले जो कि मुकम्मल जवानी की एज में होता है, तो उससे ज़्यादा जो है उस देहाती जो 70 प्लस का बंदा होता है, बाबा होता है, तो उसमें ज़्यादा ज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक हेल्दी माहौल में रह रहा होता है, वो इतनी उम्र के बावजूद भी वो हेल्दी होता है, उसमें ज़ोर होता है, वो काम करता है, और ये फैक्ट भी है, ठीक है। मैं आपको वैसे एग्जाम्पल नहीं बता रहा बल्कि ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ें नोट की होंगी, ठीक है, कि बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग लोग होते हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं अकेले ही और मुसलसल करते रहते हैं, अपने खेतों को उन्होंने संभाला होता है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से है? एनवायरनमेंट की वजह से है, माहौल की वजह से है, ठीक है। वहाँ के जो खाना पीना होता है देहाती इलाकों में, तो वो क्या होता है? फ्रेश होता है, ताज़ा होता है और प्योर होता है। जबकि शहरी इलाकों में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी कर ले तो देहाती इलाकों के खानों के तकरीबन 50% जो है प्योर होगा और फिर भी उसमें मिलावटें आपको मिलेंगी। इसी तरह से इनकम जो है ये भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आपके पास जो है इनकम है, अगर आप जो है इकनॉमिकली क्या है, स्टेबल है, तो आप हर तरह की हेल्थ सहूलियात को जो है अवेल कर सकते हैं। हर तरह की सहूलियात से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं आजकल के ज़माने में। लेकिन अगर आपके पास सेहत कार्ड भी नहीं है तो फिर आप जो है बहुत बुरी तरह से जो है पन सकते हैं, और फिर जो है आपकी सेहत जो है माशी बहरान की वजह से भी ख़राब हो सकती है। इसी तरह से अगर आप खाना सही खाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो ग़िज़ा जो है ये सेहत की क्या है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मल न्यूट्रिटेड है तो मल न्यूट्रिटेड होने की वजह से सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को एक
اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے اور آسانی سے آپ کو بیمار کر دے. سو آپ نے جو ہے اپنے آپ کو نیوٹریٹیو رکھنا ہوگا. آپ کو جو ہے پوری نیوٹرینٹ مطلب آپ نے جو ہے غذائی لحاظ سے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا ہوگا, تبھی آپ کی جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوں گی اور ہر طرح کی مائکرو آرگنزم سے جو ہے آپ کو وہ محفوظ رکھ سکتی ہے. ایجوکیشن جو ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہیلتھ کے حوالے سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ ایجوکیشن ہی یہی ایک واحد چیز ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے بتاتے ہیں, ہیلتھ کی اہمیت کے بارے میں ہم ان کو بتاتے ہیں. سو ایجوکیٹڈ معاشرہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ان کو جو ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ان کے ایجوکیشن کے. ایک تو ان کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, ہر چیز سے باخبر ہوتے ہیں. سو اس طرح سے ان کو ڈیسیجن لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہمارے لیے اچھا ہے, کیا ہمارے لیے برا ہے. اسی طرح سے شیلٹر جو ہے یہ انسانی کی جو بنیادی ضروریات ہے اس میں ایک بنیادی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہے, روٹی, کپڑا اور مکان. مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے آپ کے پاس روٹی ہو, پہننے کے لیے آپ کے پاس کپڑا ہو اور رہنے کے لیے آپ کے سر پر ایک چھت ہو, تو ہی آپ جو ہے ایک پرسکون زندگی جو ہے گزار سکتے ہیں. ورنہ ان تینوں میں اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہو تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بری ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شیلٹر جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کے ہیلتھ کو مینٹین رکھنے میں. پیس تو آپ سب کو پتہ ہے سکون. ٹھیک ہے, اگر آپ ذہنی طور پر پرسکون ہیں, ٹھیک ہے, روحانی طور پر پرسکون ہیں, تو آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ بھی مینٹین رہے گا. لیکن اگر ذہنی طور پر آپ پرسکون نہیں ہے, روحانی طور پر آپ بے سکون ہیں, تو آپ جو ہے فزیکلی بھی پھر کیا ہوں گے, انہیلدی ہوں گے. سسٹینیبل ریسورسز جو ہے اس کو آپ سسٹینیبل رکھیں گے تو بھی آپ کے لیے کیا ہوگا, آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے میں یہ آپ کی کیا کرے گی, مدد کرے گی. تو یہ وہ بنیادی بیسک پرنسپل ہے جو کہ ہیلتھ پروموشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, اور ہیلتھ پروموشن جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کو سکسیسفل بنانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. کلیئر ہے؟ جی سر. یس سر. ویری گڈ, ویری گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں. ایڈوکیٹ فار ہیلتھ. ایڈوکیٹ فار ہیلتھ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایڈوکیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک وکیل کے طور پر رول پلے کرتے ہیں. وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی جگہ پر کیا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, دلیل دے کر آپ کی جگہ پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور آپ کی جو بات ہے اس کو ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دوسرے لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں, بناتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایڈوکیٹ فار ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ گڈ ہیلتھ گیو بیٹر کوالٹی آف لائف. سو اٹ از نیسیسٹیٹ ایڈوکیسی. So it necessitate advocacy. The following factor can favor health or can harm it. ٹھیک ہے. سو کہتے ہیں کہ جو اچھی صحت ہے, تو اچھی صحت جو ہے یہ ضمانت ہوتی ہے خوبصورت زندگی گزارنے کی. کوالٹی آف لائف گزارنے کی جو ہے اچھی صحت کیا ہے, ضمانت ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. ہیلتھ کیا ہے, صحت جو ہے یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اگر آپ کے پاس صحت ہے اور آپ کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ کیا ہے, امیر ہے. لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے اور آپ ملینئر ہے, ٹھیک ہے, بلینئر ہے, یا آپ نے جو ہے ایلون مسک کو بھی جو ہے پیچھے چھوڑا ہے پیسوں میں, تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس صحت نہیں ہے. جب صحت نہیں ہوں گی تو اس کو خرچ آپ نہیں کر سکیں گے, آپ جو ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکیں گے, انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ صحت جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہیلتھ از ویلتھ. صحت کیا ہے, یہ ایک خزانہ ہے. صحیح ہے. سو فالوئنگ فیکٹر ایسے ہیں جو کہ ہمارے صحت کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارے صحت کو خراب بھی کر سکتی ہے. سو پولیٹیکل کنڈیشن ہو گئی. ٹھیک ہے,
اکنامک کنڈیشن ہو گئی، سوشل کنڈیشن، کلچرل کنڈیشن، انوائرمنٹل فیکٹرز یا کنڈیشن ہو گئے، بیہیویئرل فیکٹرز ہو گئے، بایولوجیکل فیکٹرز، یہ ساری چیزیں جو ہے آلریڈی میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری صحت کو بہتر بھی بنا سکتی ہے اور ہمارے صحت کو جو ہے یہ خراب بھی کر سکتی ہے۔ تو ان سارے فیکٹرز کے جو ہے دو ایکسپیکٹ ہے، اگر پازیٹیولی آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ امپروو ہوں گی، اگر اس کے اپوزٹ آپ کام کرتے ہیں تو صحت جو ہے وہ کیا ہوں گی، ایلنس کی طرف جائیں گی، خرابی کی طرف جائیں گی۔ تو ہیلتھ پروموشن ایمز ایٹ میکنگ دیز کنڈیشن فیوریبل فار ہیلتھ۔ سو ہیلتھ پروموشن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کو کیا کیا جائے، اس کو فیوریبل بنایا جائے، اس کو ایسے بنائے جائے کہ اس سے لوگوں کی جو صحت ہے اس پر اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب نہ کہ لوگوں کی جو صحت ہے اس کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ سو یہ وہ فیکٹر ہے جو کہ لوگوں کی صحت کو کیا کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ اس میں کوئی مشکل ہے؟ سمپل یونٹ ہے نا میرے خیال سے یہ والا؟ جی سر سمپل ہے، جی سر سمپل ہے۔ ویری گڈ، آلریڈی آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تو سمپل ہوگا بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے جو لاسٹ کیا کہتے ہیں 3 یونٹ ہے وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے، سو اس میں جو ہے آپ لوگوں کو پھر تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی ہوگی اور کنسنٹریشن دینا ہوگا اس کو سمجھنے میں۔ امپروو ہیلتھ آؤٹ کم، ریڈیوس ایکویٹیز۔ اگر آپ جو ہے ہیلتھ آؤٹ کم کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ ریلیشن شپ بٹوین میجر ہیلتھ کنسیپٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ڈٹرمننٹس آف ہیلتھ۔ ڈٹرمننٹس کس سے کہتے ہیں؟ ڈٹرمننٹ سے مراد وہ فیکٹر، وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس کو ہم ڈٹرمننٹ کہتے ہیں۔ تو متاثر ہونا مطلب یہ پوزیٹیولی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو ڈٹرمننٹ آف ہیلتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہیلتھ پروموشن کرتے ہیں۔ تو ہیلتھ پروموشن میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگوں کو رسک فیکٹرز کے حوالے سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، تو ان رسک فیکٹرز کے حوالے سے لوگوں میں ہم شعور کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم ہیلتھ ایجوکیشن کرتے ہیں ہیلتھ پروموشن کے ذریعے، جس میں ہم لوگوں کو ان کی سمجھنے کی صلاحیت کے مطابق ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کے طریقے سے ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے لہجے میں کرتے ہیں، ان کے زبان میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ جائے اور صحیح طریقے سے سمجھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ پبلک پالیسیز ہوتی ہے تو اس میں ہم انوائرمنٹل جو سپورٹس ہوتے ہیں اس سے ہم کام لیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے ہم اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور لوگوں کو ملا کر ہم ان کے ذریعے جو ہے دوسرے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے ان میں شعور کو اجاگر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب ہیلتھ ایجوکیشن ہم کر لیتے ہیں، پھر اس میں ہمارے ساتھ جو انڈیویجول کیپیسٹی ہوتی ہے تو کانشیسنیس رائزنگ، ایجوکیشن، موٹیویشن، اسکل بلڈنگ، ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ ایجوکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں جو ہے موٹیویشن پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں جو ہے سیلف بلڈنگ مطلب خود کو بنانے کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ہیلتھ لٹریسی، ہیلتھ نالج، بلیو اینڈ پریکٹسز، کیپیسٹی اینڈ سیلف ایفیکیسی، کمیونٹی امپاورمنٹ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے لوگوں میں پھر صحت کے حوالے سے ان میں علم جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی جو بلیو اور پریکٹسز ہے وہ صحت کے حوالے سے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر صحت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور صحت کو امپروو رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اپنی کیپیسٹی اور سیلف ایفیکیسی کے مطابق جو ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک صحت مند ماحول جو ہے، ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ ابھر کر
سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہیلتھ پبلک پالیسیز ہوتی ہے اس میں رولز، ریگولیشن، گائیڈ لائنس، فیسلٹیز، سروسز، سوشل سپورٹ، انسینٹیوز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں، لوگوں کی جو ہیلتھ کے حوالے سے نالج ہے اس کو امپروو کرتی ہے۔ تو اس سے اوورال کیا ہوتا ہے، چینج ہیلتھ بیہیویئر اینڈ پریکٹسز، لوگوں کے جو صحت کے حوالے سے جو رویے ہوتے ہیں اور جو عادات ہوتے ہیں وہ امپروو ہو جاتے ہیں، اس میں موڈیفیکیشن آ جاتی ہے، اور اوورال جو ہیلتھ آؤٹ کم ہے اس میں امپروومنٹ آ جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پھر صحت مند رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا کام ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے ہیلتھ کے بارے میں جو ہے ان میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ کلیئر ہے؟ اوکے، ویری گڈ۔ تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو پھر نیکسٹ ویک میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو پھر انشاءاللہ فنش کریں گے، اور کل جو ہے ہمارا لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کلاس ہوگی رات کو انشاءاللہ۔